اسٹیشن جو سن 1956 میں بنا تھا، پہلی مرتبہ ضلع بنا دھنباد ضلع ہی سن 1956 میں بنا تھا. میں اشہد وہاں لینے کے لیے پہنچ گئے. اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. دھنباد تو یوں بھی بہت ترقی یافتہ باقاعدہ شہر ملک ہندوستان میں 2000 شہر ہیں. ان 2000 شہروں میں دھنباد کا نمبر 39واں ہے. کہیے سبحان اللہ. درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو. کیا تکلیف ہے بھائی؟ جب سے میں آیا ہوں آپ ساؤنڈ نہیں کھول رہے ہیں. اتنا لمبا ترنگا انسان کھڑا ہے, ساؤنڈ آپ دبا دیجئے گا. درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو. درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو. اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو. تھوڑا سا اور کھولیا. درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو. درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو. اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو. آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ, مگر آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ, مگر شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو. شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو. کفر کو کافر کر دو دین کی تنویر سے. آنے والے مہمان کا میں استقبال کر لینا چاہتا ہوں. جب کفر کو کافر کر دو دین کی تنویر سے, اور ظلم کو ذبح کر دو اسلام کی شمشیر سے. کفر کو کافر کر دو, کفر کو کافر کر دو دین کی تنویر سے, اور ظلم کو ذبح کر دو اسلام کی شمشیر سے. اور دے دو آزادی جہاں کو بندش زنجیر سے, دے دو آزادی جہاں کو بندش زنجیر سے, اور چیر دو گیتی کا سینہ نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید کفیل اشرف صاحب, حضرت مولانا سید احمد نصر صاحب, حضرت قاری جمشید جوہر صاحب, حضرت قاری اشفاق بہراجی صاحب, علماء اہل سنت, علماء کرام, بیتولیہ کے مسلمان. حضرات آفتاب تازہ پیدا وطن گیتی سے ہوا. آفتاب تازہ پیدا وطن گیتی سے ہوا. آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس ذی وقار شخصیت کی طرف اٹھ رہی ہیں جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور ہے, ادب کا سرور ہے, آنکھوں میں سوز و گداز اور انداز بیاں ایسے جیسے کوئی کھلتا ہوا گلاب. کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں, کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں, تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن خدا جب مہربان ہوتا ہے تو خود بخود کھینچ کے کنواں آ جاتا ہے. یہ خدا کی مہربانی نہیں تو اور کیا. بغیر کسی امید کے منبع رشد و ہدایت حضرت علامہ سید کفیل اشرف, ملک ہندوستان کے عظیم ترین خطیب ہندوستان, مورخ اسلام, حضرت مولانا سید کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت کا استقبال کرسی خطابت پر ان مصروں کے حوالے کر لینا چاہتا ہوں, اور حضرت کو میں مائک دے دینا چاہتا ہوں. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں, جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں, وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں. جو بولتے نہیں, ابھی آپ کو بولنا پڑے گا. حضرت کی جب تقریر ہوگی آپ کو مچل کر کے سبحان اللہ بار بار بولنا پڑے گا. لہذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں, وہ ٹھیک, جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں, وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں. اپنا تو تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھے. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جہاں کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں؟ بتاؤ
जहां का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं, सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा। ये जान क्या है, सारा खानदान दे दूंगा। वाह क्या बात है। जान क्या है, सारा खानदान दे दूंगा। उमैया बोला सी दूंगा तेरे होठों को, उमैया बोला सी दूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. رواه مسلم. ايضا عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكرموا صحابي فانهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاه والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں،
روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین نہیں کہا آپ نے؟ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم ہیں شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا سن 211 ہجری۔ انہوں نے مشہور و معروف کتاب اپنی تصنیف فرمائی، تعلیف فرمائی، مصنف عبد الرزاق کے نام سے، علم حدیث کے اوپر شاہکار کتاب ہے۔ 21,000 روایات ہیں اس کے اندر۔ اس میں تحریر فرمایا کہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ترمذی شریف میں 99 اللہ پاک کے مبارک ناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسماء اللہ تعالی 99 اسم من احصاها، اللہ تعالیٰ کے مبارک اور بابرکت 99 نام ہے، جس نے کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر رازی کے حوالے سے، آپ نے آمین آہستہ سے کہا، جس پر یہ بات یاد آ گئی۔ علامہ ابن کثیر بلند پایا مفسر قرآن، انہوں نے علامہ رازی رحمت امام التفسیر علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ تفسیر رازی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ پاک کے 6000 نام ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ 1000 نام تو باقاعدہ عرش معلیٰ پر لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے 1000 نام لوح محفوظ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام قرآن مجید میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام تورات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام باقاعدہ سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور شریف میں ہیں، اور 1000 نام احادیث مبارکہ میں ہیں۔ 6000 نام رب ذوالجلال کے باقاعدہ طور پہ آئے ہیں۔ یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا حوالہ ہے، تو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے آمین۔ تو بآواز بلند ایوبی آج اس وقت باقاعدہ رفتار جو رہے گی، تقریر کی رفتار، خطاب کی جو رفتار رہے گی، 150 الفاظ فی منٹ، 150 الفاظ فی منٹ، 1 منٹ میں 150 الفاظ کی رفتار سے باقاعدہ خطاب ہوگا۔ ہمارے رفیق مکرم نقیب ہندوستان، نقیب جھارکھنڈ اور ناظم اجلاس عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محمد غلام مصطفیٰ ظفر قاسمی مدظل العالی نے بھی باقاعدہ طور پہ حالات سے باخبر فرمایا اور جلسے کی تمام نوعیت سے باخبر فرمایا۔ اولین دعوت مجھ کو باقاعدہ سب سے پہلی مرتبہ جمع سال عالم دین میرے رفیق مکرم مولانا محمد ذاکر حسین صاحب مدظل العالی باقاعدہ براری میں مدرسہ، ایک معیاری مدرسہ شاندار ابھی اجلاس کیا تھا، جہاں عزت مآب علی جناب شاعر اسلام ہمارے رفیق مکرم صوبہ جھارکھنڈ میں سب سے پہلے اجلاس میں باقاعدہ جن کی شرکت ہوئی تھی اور ملاقات ہوئی تھی بھنڈارو کے جلسے میں، جناب شاعر اسلام مولانا جناب جمشید جوہر صاحب مدظل العالی۔ میں عرض کر دوں آپ سے مولانا عنایت کریم صاحب مدظل العالی کی خیریت میں نے آتے ساتھی پوچھی، مولانا سہراب صاحب القاسمی مدظل العالی کی خیریت موصول ہوئی، تمام احباب سے جلسے کی برکت سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد میں جامعہ ام ہانی للبنات کہ محتمم صاحب بانی مبانی عزت مآب علی جناب جمع سال حافظ قرآن، جمع فکر، جمع عزم رکھنے والے اور ملت کی بچیوں میں قرآن مجید کے علوم کی باقاعدہ طور پہ پاکیزگیوں کو پیوست کرنے کا پاکیزہ جذبہ رکھنے والے عزت مآب علی جناب حافظ و قاری سمیع اللہ صاحب نعمانی مدظل العالی مستقل جلسے کی تیاریوں کی اطلاع دیتے رہے۔ جناب مولانا ضیاء الدین صاحب آج دھنباد ریلوے اسٹیشن جو سن 1956 میں بنا تھا، پہلی مرتبہ ضلع بنا دھنباد ضلع ہی سن 1956 میں بنا تھا، میں اشہد وہاں لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دھنباد تو یوں بھی بہت ترقی یافتہ باقاعدہ شہر ملک ہندوستان میں 2000 شہر ہیں، ان 2000 شہروں میں دھنباد کا نمبر 39واں ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ملک ہندوستان کا 39واں سب سے بڑا شہر دھنباد ضلع 1956 میں بنا۔ اس باقاعدہ ضلع دھنباد کی لمبائی چوڑائی میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کبھی جغرافیہ کو ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے، ہم نے جغرافیہ کو غیر اسلامی دین سمجھ لیا، بھوگول کا علم، جغرافیہ کا علم۔ آپ خانے کا قبلہ کدھر ہے بتائیے، قبلہ کدھر نماز پڑھتے ہیں، کدھر؟ پچھم تو ہے ہی ہے، پچھم اجنبی آدمی کو پورا پچھم کا عمل ہے۔ سمت بتائیے کس طرح بنا؟
یہ ہے، یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور فرمائیے، مسجد نبی شریف کدھر ہے؟ مسجد نبی شریف تھوڑا داہنی طرف ہاتھ کیجئے، یہ مسجد نبی شریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی مسجد کا دروازہ کس طرف ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں رہتا ہے، یہ جغرافیہ کا علم ہے۔ میں عرض کروں، خانہ کعبہ کی بلندی جس کی طرف رخ کر کے باقاعدہ ایک دن میں ایک مسلمان 46 نہیں 48 رکعت ادا کرتا ہے، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان ایک دن میں 48 رکعت اور 48 رکعت میں سجدے 96 سجدے کرتا ہے، جس بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان ایک دن میں باقاعدہ طور پہ 46 سجدے کرتا ہے، اس خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، 42 فٹ اونچا کعبہ، یہ کیا ہے؟ جغرافیہ کا علم ہے۔ ابھی بنگال میں آیا تھا، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کی بے مثال نقابت چل رہی تھی، نظامت چل رہی تھی، وہیں پر ایک صاحب نے سوال کیا تھا، حضرت بتا دیجئے بیت المقدس لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بیت المقدس صحیح تلفظ اس کا فصیح لفظ، بیت المقدس بھی صحیح ہے لیکن صحیح فصیح جو لفظ ہے باقاعدہ تلفظ اس کا بنے گا، بیت المقدس القدس سے ہے، مسجد کا نام القدس سے ہے، اس لیے بیت المقدس۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں، وضو نہ کہا کیجئے، وضو وہاں پہ ضمہ لگائیے، وہاں پہ پیش لگائیے، وضو کہا کیجئے۔ وضو تو اس بدنی کو بولیں گے جس میں پانی ہوتا ہے، لوٹا وضو ہے، بھگونے میں پانی تو وہ وضو ہے، ظرف کا نام ہے وضو، ظرف سامان برتن کا نام ہے، اور وضو وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا باقاعدہ۔ ایسی ترجمہ نہ کہا کیجئے، ترجمہ جی پہ زبر لگائیے، ترجمہ۔ ایسی عصر کی نماز نہیں، عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں عصر نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ تلفظ بتا دیا، والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر عصر نہیں فرمایا اللہ نے۔ ایسی فجر نہ کہا کیجئے، فجر کی نماز، فجر کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت کب لگے گا، فجر نہیں، قرآن مجید اللہ نے باقاعدہ تلفظ بیان فرما دیا، لفظ نازل فرما دیا عرش معلیٰ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر قسم ہے فجر کی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو بیت المقدس، ایک صاحب نے پوچھا تھا وہاں پر، آپ نظامت فرما رہے تھے، اسٹیج پہ پہنچنے نہیں پائے، کار سے اترے، سلام دعا کرتے فوراً کان میں سوال آیا، مولانا ذاکر حسین صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور کہنے لگے باقاعدہ کہ حضرت بتا دیجئے بیت المقدس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ اب اگر ہم نہ مطالعہ کریں، اسٹڈی نہ کریں، جغرافیہ نہ پڑھیں، علم حدیث نہ پڑھیں، علم تفسیر نہ پڑھیں، علم التاریخ نہ پڑھیں، علم الفقہ نہ پڑھیں، تو بتاؤ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 83,000 شرعی مسائل کی ترجمانی کیسے ہوگی؟ دارالعلوم دیوبند کی اگر تاریخ نہ پڑھیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ 30 مئی 1866 کو آج سے 163 سال پہلے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو کب قائم فرمایا؟ کس دن قائم فرمایا؟ بروز جمعرات کے دن۔ اگر جغرافیہ نہ پڑھیں، مظاہر علوم ٹھیک 6 مہینے کے بعد باقاعدہ قائم ہوا تھا۔ میں عرض کر سن دونوں کا ایک 1866۔ اگر نہ پڑھیں ہم جغرافیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی قرآنی جغرافیہ پر، اس کا نام رکھا ارض القرآن۔ ارض القرآن شاہکار کتاب ہے، جغرافیہ کی مشہور معروف کتاب ہے۔ ملک ہندوستان سے جب وہ کتاب مملکت عربیہ پہنچی تو عرب کے علماء حیران و ششدر رہ گئے۔ قرآنی جغرافیہ پیش کیا مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ارض القرآن کتاب کا نام ہے۔ جب عرب کے علماء نے اس کتاب کو پڑھا تو حیرت زدہ، حیران اور ششدر رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر قرآنی جغرافیہ کا اتنا بڑا امام رہ رہا ہے۔ آج جغرافیہ غائب ہو گیا۔ گنبد خضرا کا مینار آپ دیکھتے ہیں، اگر امریکہ کا کوئی اسکالر آپ سے پوچھ بیٹھے، آپ کی ٹوپی دیکھ کر، یو ہیو گڈ بیئرنگ ان دی کیپ، آپ کی داڑھی دیکھ کر، یو ہیو گڈ بیئرڈ، اتنی خوبصورت داڑھی باندھ کر، یو آر لوکنگ اے مسلم ایٹ فرسٹ، یو آر اے فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو نبی کے غلام لگ رہے ہیں۔ ارے آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، بتاؤ جس گنبد خضرا سے تم محبت کرتے ہو، اور گنبد خضرا کے مکی حضور رحمت للعالمین کی محبت میں پوری طرح چور رہتے ہیں ہم لوگ، بتاؤ گنبد خضرا کا جو مینار ہے ذرا اس کی لمبائی بتا دو۔ وہ تو آپ کو جغرافیہ میں ناپے گا، وہ تو آپ کو اتہاس میں پرکھے گا، وہ تو آپ کو ہسٹری میں چیک کرے گا، آپ سے سنت کی بات نہیں کرے گا، وہ مکلف بھی نہیں ہے، آپ بھی مکلف نہیں ہے کہ آپ سنت کی بات کریں۔ سنت کی بات ہم مولانا عنایت کریم صاحب سے کریں گے، سنت کی بات ہم مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے کریں گے، دین کی بات ہم باقاعدہ دین والوں سے کریں گے، شریعت کی بات ہم شریعت والوں سے کریں گے، ایمان کی بات ایمان والوں سے کریں گے۔ وہ پروفیسر ہے، وہ لیکچرار ہے، اگر امریکہ کا اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار
जर्मनी का कोई प्रोफेसर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर आपसे ये पूछ बैठे जिस खाने काबा की तरफ रुख करके तुम 5 वक्त की नमाज अदा करते हो, बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा बैतुल मक़दिस से अपना चेहरा अनवर फेर कर खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी पढ़ी? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अपनी इस नमाज के निशान से उसको मुतासिर कर लेंगे, अपनी टोपियों से उसको खुश कर देंगे, इस्लाम की दावत उसको बाकायदा अपने वुजू के तरीके से, अपने लिबास से इस तरह दे देंगे। अल्लाह ने कुरान वाला बनाया है, इल्म का ज़ख़ीरा अता फरमाया है, कलामुल्लाह के 86,700 अल्फाज का अल्लाह ने नूर अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। और हम इनसे दूर हो गए। अल्लाह ने हमको 1400